تو حق تعالیٰ نے ایمان والوں پہ روزے فرض کیے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں۔ حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مخاطب کیا اس رشتے کے ساتھ جو رشتہ اللہ کا بندوں کے ساتھ ہے۔ جیسے کوئی اپنے بچے کو بلائے نام لے کر، ٹھیک ہے یہ بھی محبت ہے، لیکن اگر اس رشتے سے بلائے جو باپ اور بیٹے کے درمیان ہے اور اپنے بچے سے کہے بیٹا بات سنو، اس میں زیادہ محبت ہے۔ حق تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو مخاطب فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس نہیں فرمایا بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ رشتہ ہے ایمان کا، بندے کا اللہ کے ساتھ، اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، اور صرف تمہارے اوپر ہی فرض نہیں بلکہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی ہم نے فرض کیے تھے۔ کیوں جی بات سمجھ آئی؟ یہ روزے کس نے فرض کیے؟ ہاں، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض ہیں۔ چونکہ شریعت کے اندر بڑی نرمی ہے، فرمایا کہ اگر مسافر ہو اجازت ہے، لیکن اگرچہ آج سفر ایسے ہیں کہ روزہ رکھا جا سکتا ہے، ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، بڑی سہولتیں ہیں، بہرحال اگر کوئی روزہ چھوڑنا چاہے پھر بھی اجازت ہے۔ کوئی شوگر کا مریض ہے، نہیں پیاس برداشت کر سکتا، اجازت ہے، کوئی گناہ نہیں۔ سفر کرنا ہے، لاہور جانا ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور اگر رکھے تو اجر بڑھ جائے گا، ثواب بڑھ جائے گا۔ اور روزہ چھوڑے گا، سارے رمضان کے بھی روزے رکھ لے، سارا سال بھی روزہ رکھ لے، رمضان کے ایک دن کے روزے کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھنا۔ تو کوئی مسافر ہے چھوڑ دے، سردیوں میں رکھ لے، کوئی مریض ہے چھوڑ دے، بعد میں رکھ لے، سردیوں میں رکھ لے، جب جی میں آئے، پورا سال اس کے لیے ٹائم ہے، جب چاہے سو رکھ لے۔ اور اسی طرح عمر کا تقاضا ہے کہ اب لمبے دن ہیں، گرمی کا دن ہے، برداشت نہیں ہوتے، اس کے لیے بھی اجازت ہے، وہ جا کر سردیوں میں رکھ لے۔ لیکن اگر نہ رکھے تو پھر صدقہ فطر اس کا دینا پڑے گا، قضا تو کرنی پڑے گی۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو حق تعالیٰ نے نرمی کر دی، فرمایا روزے فرض ہیں تمہارے اوپر، اور یہ صرف تمہارے اوپر نہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اس فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ اس کا دوسرا ترجمہ جو میرے پیر و مرشد ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا تاکہ روزوں کی وجہ سے ہم تمہارے سروں کے اوپر اپنی دوستی کا تاج سجا دیں۔ کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا نا ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ فرماتے ہیں میرے دوست صرف متقی ہیں۔ اللہ کے دوست کون ہیں بھائی؟ پرہیزگار، متقی لوگ۔ لوگ عموماً صرف نماز پڑھنے والے کو متقی سمجھتے ہیں، ہیں جی؟ ایک جملہ لوگ بولتے ہیں نمازی پرہیزی بندہ ہے، میں نے کہا نمازی ہے، پرہیزی نہیں ہے۔ پرہیزی اس کو کہتے ہیں جو گناہ چھوڑے، اور جو گناہ کرے وہ پرہیزی نہیں ہے۔ جو گناہوں سے بچے وہ پرہیزی ہے، جو نماز پڑھے وہ نمازی ہے۔ تو خالی نماز پڑھنے سے بندہ پرہیزی نہیں بنتا، جب تک بندہ گناہ نہیں چھوڑتا، اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا۔ تو جب اللہ کی نافرمانی چھوڑے گا پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ نمازی بھی ہے اور پرہیزی بھی ہے۔ سمجھ گئے بات؟ تو میرے محترم سامعین، یہ روزے فرض ہیں، رکھنے کا ارادہ ہے ماشاءاللہ۔ چلو یہ تو ثواب آج سے شروع ہو گیا۔ بعض بندے ان کا ارادہ بھی نہیں ہے، ذہن میں بھی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں رمضان کب ہے اور کب گیا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے روزے بھی نہیں رکھتے اور زیادہ ٹینشن بھی انہی کو ہی ہوتی ہے۔ کہیں افطار پارٹی میں چلے جائیں نا جی، سب سے زیادہ شور بھی انہوں نے ڈالا ہوتا ہے، جی ادھر کچھ نہیں ہے، جی پانی رکھو، جی وہ لے کے آؤ، فلاں کرو۔ ہم ایک جگہ گئے تو میں نے کہا اگر آپ مجھے اجازت دے دیں، ان میں جتنے روزہ خور ہیں میں سب کو کان سے پکڑ کے انشاءاللہ ایک لائن میں کھڑا کر دیتا ہوں ابھی ہے۔ میں نے کہا اگر ایک بھی غلط ہوا مجھے جرمانہ کر دینا، جتنے روزہ خور ہیں ایک لائن میں کر دوں گا کہ ان کا روزہ بھی نہیں ہے اور افطار پارٹی میں آ کر سب سے زیادہ ادم بھی انہوں نے مچا رکھا ہے۔
اور پھر اگلی بات سنیں، روزہ ایک نہیں رکھتے اور عید کی جلدی بھی انہیں ہی ہوتی ہے۔ ٹوٹی سی ٹوپی لے کے مسکین بن کے اگلی صفوں میں سب سے پہلے پہنچے، پتہ نہیں جی مولوی صاحب تو آئے نہیں ابھی تک، پتہ نہیں کیا پروگرام ہے۔ حالانکہ یہ عید الفطر یہ تو ہے ہی روزہ داروں کے لیے، خدائی انعام کا دن ہے۔ جنہوں نے روزے رکھے ان کے لیے بخشش کا اعلان ہے، اور جنہوں نے کیا بھی کچھ نہیں اور آ کے شور بھی سب سے زیادہ ڈالا ہوا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، ہم دنیا والوں سے تو چھپا لیں گے لیکن اپنے پروردگار سے نہیں چھپا سکتے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن رمضان کا روزہ بھی سفارش کرے گا اور اللہ کا قرآن بھی سفارش کرے گا۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، دو مضبوط